بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کہنا یہ تھا کہ جب پہلی اولاد کے بعد انسان یہ سوچتا ہے دوسری اولاد نہ ہو، اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں وہ یوز کرتا ہے، تو اسلام سے اس کا کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ میں نے سوال کیا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ پہلی اولاد کے بعد دوسری اولاد میں وہ گیپ رکھے، اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے، تو یہ اس میں کہاں تک اسلام اس معاملے میں کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اولاد کی پیدائش کا مقصد انسان کا یہ ہو کہ اللہ کی عبادت وہ اولاد کرے، سب سے مین مقصد۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو مفتی تھے عرب کے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی وہ عبادت کریں، تو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ دنیا میں آتے رہیں اور اس کی عبادت ہوتی رہے، اس کی شان اور بڑائی بیان کرتے رہیں، اس وجہ سے ہم اولاد کو پیدا کرتے ہیں، پہلی چیز۔ سیکنڈ، اولاد کی تربیت ایک بہت اہم ذمہ داری جو والدین کے لیے ہوتی ہے۔ صرف اولاد کو پیدا کر دینا اصل مقصد نہیں ہے، ورنہ اولاد کو پیدا کرنا ہوتا تو ہر سال ایک انسان اولاد پیدا کر دیتا، لیکن اس کی تربیت، تعلیم وغیرہ بھی ہے۔ اب اگر آپ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، سمجھ رہے آپ، یا بیوی کی صحت کے لیے، یا کوئی بیماری کی وجہ سے، یا اولاد کی بیماری کی وجہ سے، اس کے اخراج جو بھی وجوہات ہو سکتی ہے، جس کے لیے آپ کچھ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، جس پلاننگ کے تحت آپ سوچتے ہیں، آپ یہ سوچ کے نہیں کر رہے کہ بھائی اتنے پیدا ہو جائیں گے تو میں کہاں سے کھلاؤں گا، کھلانا آپ کا ذمہ نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والے کا ذمہ ہے، کوشش کرنا ہمارا کام۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے بھی کئی لیکچرز کو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنا ایڈوانس ہو کہ اتنا پڑھا لکھا ہو کہ بھی جاہل ہے، یہ بولتا کہ کھلانا ہمارا نہیں ہے، انسان کو محنت کرنا ہوتا ہے۔ کھلانا میرا یہ ماننا شروع سے تھا اور آخر تک رہیں گا، اور اسلامی تعلیمات یہ ہے، کھلانا کام اللہ کا ہے، روزی کا، میں صرف تلاش کرتا ہوں اپنی روزی، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا رزق مجھے ڈھونڈتا ہے، میرا کام ہے صرف کہ نکل کے کوشش کروں اس کو حاصل کرنے کی، ٹھیک، یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو لیکن تعلیم ہے، تربیت ہے اور وغیرہ وغیرہ ہے، ساری چیزیں آپ اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے، تو آپ گیپ رکھنا چاہتے ہیں، تو گیپ رکھنے کے لیے بہت سارے طریقے، جس میں ٹیمپرری میتھڈس ہو سکتے ہیں اور کچھ میتھڈ پرماننٹ بھی ہو سکتے ہیں، انسان کی صحت، حالات یا اب پیدائش نہ کرنے کی طاقت کی وجہ سے، جو بھی ہارٹ کا ایشو اتنا کہ اب اگلی اولاد پیدا ہو ہی نہیں سکتی ورنہ انسان مر جائیں گے، تو بڑی جان کے لیے چھوٹی جان وہ نہیں کریں گے تو پھر پیدائش روک دیں گے ہمیشہ کی، تو اس میں ٹیمپرری میتھڈز ہوتے ہیں اور پرماننٹ میتھڈز۔ اس پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے، فیملی پلاننگ ان اسلام، جس میں میں نے پورے ٹیمپرری میتھڈز بھی ایکسپلین کیا اور پورے پرماننٹ میتھڈز بھی ایکسپلین کیا، اور ٹیمپرری میتھڈز کا حکم لگایا، ٹیمپرری میتھڈز میں حکم کیا ہے، جو پرماننٹ میتھڈز ہیں ان کا حکم، مطلب شرعی حکم کیا، حلال ہے حرام ہے، اس کے بعد میں نے وہ ریشو بھی دیا کہ کتنے اس کے چانسز فیلئر کے اور کتنے چانسز سکسیس کے۔ اللہ کوئی کرتا ہے، جیسے حدیث کے اندر الفاظ کہ اللہ کو جس کو پیدا کرنا ہے پیدا کر کے رہیں گا، مطلب یہ ہے تم چاہے لاکھ تدابیر کر لو، اگر رب کو پیدا کرنا ہے تو پیدا کر دیں گے، وہ یہاں لاگو ہوتی ہے، آپ نے یہ استعمال کیا اور اس کے بعد بھی اولاد ہوئی، یہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ لوگ کئی لوگ کمپلینس لاتے رہے، فیس بک ایسا ہو گیا، ہم نے تو آپ نے بولے تھے یوز کیے اور یہ ہو گیا، یہ تو اللہ کی طرف سے، میں کیا کروں اس کو، میں نے تو آپ کو بولا بھی کہ اس کے فیلئر چانسز اتنے 20%، 80% سکسیس ہوتا ہے، لیکن 20% بولے تو وہ 20% میں آپ بھی آگے، میں کیا کروں، سب کچھ ہے۔ کمپنیاں ڈسکلیمر دیتی ہے، جتنے وہ لوگ دیتی ہے کہ اولاد کی پیدائش روکنے کے لیے جتنے بھی، چاہے وہ کسی انسٹرومنٹ کی شکل میں ہو یا پھر فزیکل فارم میں ہو یا میڈیسنل فارم میں ہو، انجیکٹیبلز ہو، وہ یہ بالکل ڈسکلیمر کے ساتھ دیتے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے کہ اس کے بعد اولاد، جیسے مانے حمل جس کو بولتے ہیں، پریگننسی رک جائیں گی، اس کی سکسیس ریشو اتنی ہے اور فیلئر اتنا ہے، کوئی 100% کے دعوے دار میں نے آج تک نہیں سنا، ٹھیک، پلس سائیڈ ایفیکٹ بھی ایکسپلین کرتے ہوں، یہ کرنے سے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، اس کو پہلے دیکھیں۔ اس میں میتھڈ میں دو ٹائپس کے میتھڈ ہوتے ہیں، ایک میل کے لیے ہوتا ہے اور ایک فیمیل کے لیے ہوتا ہے۔ جنرلی ہمارے معاشرے میں سارے میتھڈز یوز ہوتے ہیں فیمیلز کے لیے، جبکہ میلز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، سمجھ آپ، بہت سارے ایسے ہارمونس ہوتے ہیں یا انجیکٹیبلس ہے جو میل اگر لے لے تو 3 months 6 months 1 year 2 years کی بھی اس کے افیکٹ ہوتے ہیں، جس سے جو ہے سیمن کاؤنٹ اتنا کم ہو جاتا ہے اس کے اندر، جس کے نتیجے میں اولاد وجود میں نہ آئے، لیکن جیسا سائیڈ ایفیکٹ ادھر ہے ویسے سائیڈ ایفیکٹ ادھر بھی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، صحت بہت بڑھ جاتی ہے، آدمی کے جسم وہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کچھ اور ایفیکٹ ہوتا ہے، بٹ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، تو ہم کیا کریں، ٹیمپرری میتھڈ جو میں نے ایکسپلین کیا اس میں آپ اس کو دیکھیں ایک بار، اس میتھڈ میں سے جو آپ کو لگتا ہے سوٹیبل ہے، جو ضرورت ہے، جو حالات ہیں، اس کے اعتبار سے کریں، بٹ ایٹ دا اینڈ پھر میں یہی کہوں گا، ڈسکلیمر دوں گا کہ اس کے بعد بھی کوئی اس میں وہ نہیں، مطلب سمجھ رہے آپ کہ آپ بولے ہاں یہ 100% ہے، اس کے بعد بھی اولادیں وجود میں آ سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی عزل بھی کرتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرے اور ایجیکولیشن سے پہلے دور بھی ہٹ جائے، تب بھی سائنٹیفکلی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے مادے نکل سکتے ہیں، اس سے اولاد وجود میں آ سکتی ہے، تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی
ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن کوشش جہاں تک معاملہ ہے آپ بالکل جو شریعتاً حلال ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو میرا لیکچر ہے پورا فیملی پلاننگ، اور کئی کتابیں بھی علماء نے لکھی اور فتاوی موجود ہے، آپ اس کو اچھے سے پڑھیں، اپنے حالات یا جس کے لیے سوال تھا ان کے حالات دیکھیں اور پھر اس کو کیسا اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے، صحت کا بھی خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش الگ عمل ہے. لیکن انڈین کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص حج کو جا کے آ گیا، چلو ماشاء اللہ، اگلی بار عمرے کو جا کے آ رہا، چلو ٹھیک ہے سبحان اللہ، یہ بھی مان لیا ہے، پھر اگلی بار حج کیا، ٹھیک ہے. لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک بھائی ہے سگا جس کو ایک آپریشن کی سخت ضرورت ہے، لیکن وہاں پیسے نہیں دیتا ہے. کیونکہ انڈیا میں دیکھیے مال و دولت کا معاملہ بہت مختلف ہے بنسبت گلف کے، یو کے، یو ایس کے، آسٹریلیا کے یا رشیا کے. وہاں کے معاملات بہت مختلف ہے، ہیلتھ سسٹم بہت مختلف ہے، گورنمنٹ کی اسکیم بہت مختلف ہے. لیکن یہاں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ مستحق ہے، بیچاری زکوٰۃ کی مستحق مانگ مانگ کے کھا رہی ہے، لیکن ابا ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں. اس بیٹی کا کیا تکبر بھی نہیں آ رہا ہے، صاحب نے کہا اسراف بھی نہیں کر رہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو کون سوچیں گے اس کے بارے میں، کیا وہ صدقات اور زکوٰۃ لیتے نہیں گزارے، جبکہ وہ زیادہ مستحق تھی کہ میں نے الحمدللہ عمرہ حج کر لیا جو فرض تھا، حج نہیں کر پایا تو کم از کم عمرہ کر لیا جو میرے لیے تھا، ہو گیا ایک بار. لیکن اب اس کے بعد میں اس کی مدد کرتا، کیونکہ یہاں جو سینیریو اکنامیکل سوشو اکنامیکل کنڈیشن بہت مختلف ہے. گو یہ تدبیق بالکل ثابت ہے، اس کو منع نہیں کر سکتے. نہ جانے والوں کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں کہ کیوں جا رہے بار بار خامخواہ، نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جانے والوں تھوڑا یہ بھی تو سوچو، یہ تمہاری سگی بیٹی ہے اور وہ زکوٰۃ مانگتی ہے، تم اس عمرے کا پیسہ اس کو دے سکتے ہو 40-50. تم اس حج کا پیسہ جو تم ایک فرض کر چکے ہو اس کے بعد دوسرا حج، اور ظاہر سی بات ہے حج لاکھوں روپے میں ہوتا ہے، 2-2.5 لاکھ تو میں سمجھتا ہوں یوں لگ جاتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ سے جائے تو 4-5 لاکھ تک بھی خرچے ہوتے ہیں. تو آپ وہ مستحق کو دیکھیے. لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم زکوٰۃ اور حج کے علاوہ خرچ کو خرچ ہی نہیں مانتے کہ دوسری جگہ کوئی اس کے علاوہ ہی نہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا دیکھا جائے گا ایک الگ بات ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا دیکھا جائے گا ایک الگ بات ہے، اور پتہ نہیں کتنے مختلف اور بھی اسلام نے، شریعت نے مصارف بتائے ہیں جہاں خرچ کرنا ہے. اب میں آپ سے کیا کہوں، ایک ملک ہے اور ایک دوسرا ملک ہے. ایک ملک کی حالت یہ ہے کہ یہاں کھانا پھینکا جاتا ہے، اسی کے پڑوس میں خالی ایک دوسرا ملک ہے، وہاں غربت سے لوگ مرتے ہیں ہر روز. بس دونوں کی بارڈر بس الگ ہے، دونوں میں رہنے والی قوم ایک ہی ہے. بس یہ سوچ اور سمجھ کا فرق ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ نے یہاں دے رکھا ہے تو وہاں شفٹ کریں. وہ انسان ہے، چاہے مسلمان ہوئے نا، وہ انسان ہے، ان کو دے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ، میں جو کر رہا ہوں غلط ہے کیا، میرا یہ اسراف ہے کہ نہیں بھائی، ہم تمہارے اس مال کی خرچ کو اسراف نہیں مان رہے جب تک کہ اسراف کے دائرے میں نہ آئے. لیکن تھوڑا سوچ بھی تو رکھو، اگر ہر کوئی ایسے ہی مطمئن اور سیٹسفائیڈ ہو جائے. اگر شادی کی آپ نے مثال دی نا، یہ مثال تو اتنی زبردست مثال ہے، اگر اس کا کیلکولیشن میں کر کے بتا دوں تو انسان منہ کھل جاتے لوگ، ہاں ایسا ہوتا ہے کیا. میں آپ کو بتاؤں، اگر صرف اس شہر کا معاملہ لے، اور اگر اس شہر میں 1 لاکھ لڑکے جن کا نکاح ہونا باقی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہے، لیکن 1 لاکھ اور 1 لاکھ لڑکیاں جن کا نکاح ہونا باقی ہے، اور دونوں کی شادی میں 1 لاکھ اور ولیمے میں 1 لاکھ اگر خرچ ہوتا ہے تو دونوں کا ملا کر ایک شادی میں 2 لاکھ منیمم خرچ ہو رہا ہے. اس 2 لاکھ کو ملٹیپلائی کیجئے 1 لاکھ سے، یہ بلینس آف انڈین روپیز خرچ ہوتا ہے صرف ایک اس چھوٹے سے شہر میں. اور مسلمانوں کے اکثریت بڑے بڑے شہر ہیں، یہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ پیسہ صحیح جگہ لگ جائے نا، چینلائز ہو جائے، یہ پورے ہندوستان کے مسجد اور مدرسوں کو چندے کی ضرورت ختم کر دیں گے. ایک شہر کا پیسہ کیا رہا، ملٹیپلائی کر لیجیے. جس کے پاس 12 ڈیجٹ کا کیلکولیٹر ہے اس میں نہیں آنے والا حساب 14 ڈیجٹ میں آئے گا. آپ کیجیے حساب، 2 لاکھ کو ضرب دیجیے 1 لاکھ سے، یہ 400 تقریباً بلین روپیز کے قریب جائیں گا اس کام میں. اتنا پیسہ آپ جو ہے شادی میں ڈالنے والے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ نہیں ہے. اگر اس پیسے کو چینلائز کریں نا تو 100 کروڑ میں ایک بڑی کمپنی کھلتی ہے. 100 کروڑ بہت بڑی بول رہا ہوں میں، چھوٹی موٹی تو 1 لاکھ کروڑ والی 5 کروڑ والی 10 ہے، لیکن 100 کروڑ میں ایک بڑی کمپنی کھلتی ہے. لیکن وہ سوچ کون لائے، وہ سمجھ کون لائے، وہ سمجھ کون دے. ہم تیار نہیں کیلکولیٹ کرنے. اور اجتماعی طاقت کو مکمل بھول چکے پیسوں کے معاملے میں. جب 55,000 کروڑ صرف ایک عمرے اور حج پہ ہم ڈال رہے ہیں، وہ بھی نفل جو زائد ہو رہا ہے، اسی کو چینلائز کر سکتے ہیں. ارے اسی کو چینلائز چھوڑو، اپنے خاندان والوں کا خیال شروع کر دو کم از کم، کہ ایک بیمار ہے، ایک مسکین ہے، ایک بے سہارا ہے، ایک کو آپریشن کی ضرورت ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے دے دیا، میں آپریشن بھی کرا سکتا ہوں، عمرے کو بھی جا سکتا ہوں. ویل بالکل بالکل صحیح ہے. لیکن وہ تڑپ رہا ہے، وہ چندے مانگ رہا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور میں حج کو جا رہا ہوں. کیسے میرا دل، نفل حج کی بات ہو رہی، نفل عمرے کی بات ہو رہی، میں فرض کی بالکل بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو انسان جائے، لیکن آدمی دیکھیے کیا کر رہا ہے. ذرا سوچ، ذرا سمجھ اختیار کیجیے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے شادی بیاہ، ہماری نفل عبادتوں میں بھی ہم اسراف نہیں کر رہے. ہم یہ بول رہے ہیں میرے پاس اللہ نے دیا، مان لیا ہم نے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم دکھاوے کو نہیں کر رہے، یہ بھی مان لیا ہم نے. لیکن ہم کو اس سے بھی آگے بڑھنا ہے، سوچ کو اور ڈیولپ کرنا ہے. کیا اس کا اور بھی کوئی مصرف ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے؟ میں ایک چیز کھاتا ہوں یا ایک چیز پہنتا ہوں جو اتنے ہزار کی ہے، لیکن وہیں ایک انسان دیکھتا ہوں جو شاید میری اس چیز کے بدلے اس چیز سے زیادہ فائدہ اٹھائے، میں وہ کروں. ہاں اللہ نے اتنا دیا کہ یہ چیز بھی کر سکتا ہوں اور وہ بھی
تو میں اپنی چیز بھی لوں اس کو بھی دوں. ٹھیک ہے, اسلام چونکہ اس سے منع نہیں کرتا, چونکہ اسلام وہ فلسفہ نہیں رکھتا کہ سب برابر ہو جائے مال میں. وہ فلسفہ کسی کا تھا اور وہ پورا ملک ہی ڈوب گیا جو وہ فلسفہ رکھتا تھا, سب برابر ہو مال میں. اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے اونچ نیچ تو ہوں گی مال میں, چونکہ اللہ نے بنایا ہو, لیکن مالداروں کے لیے غریب آزمائش ہے اور غریب کے لیے مالدار آزمائش ہے. تو ہم لوگوں کو وہ سوچ بنانا ہے. اس سے بھی آگے چلتے ہیں, زکوٰۃ کا لے لیتے چلو, جو فرض عبادت ہے. اگر زکوٰۃ کا بھی حساب لگا لے تو کچھ لوگوں نے بتایا, میں اس کے تعلق سے کوئی رپورٹ تو نہیں جانتا ہوں, کچھ لوگوں نے بتایا کہ 55,000 کروڑ سے لے کر 75,000 کروڑ تک لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ہندوستان میں. اس کا انہوں نے حساب بھی لگایا کہ اگر 1% مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, 23 کروڑ کی پاپولیشن ہے, ایک آدمی 1 لاکھ بھی دیتا ہے, تو 1 لاکھ سے اس کو انہوں نے ضرب کیا, اس کی اتنی ہزار ایک لاکھ نکلتی ہے, اور 1% آف دا ٹوٹل مسلم پاپولیشن جو کہ 2.5 کروڑ لوگ تقریباً ہوں گے, معاف کرنا 23 لاکھ لوگ ہوں گے, اس سے پورا انہوں نے حساب کیا تو ان کا اتنے لاکھ کم از کم نکلتی ہوں گی. اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا جو زکوٰۃ جو ہے کروڑوں میں نکالتے ہیں, ایک فرد. یہ تو میں 1 لاکھ 1 کی مثال دے رہا ہوں, تو انہوں نے ایسے حساب لگایا تو اتنے 100 کروڑ ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر اس کو ہم چینلائز کریں, اس کو صحیح یوٹیلائز کریں, اس کا صحیح بینیفٹ اٹھائے, تو یہ اجتماعی زکوٰۃ ایک ایسا نظم قائم کر سکتی کہ ہر سال ایک امت کے طبقے کو ٹارگٹ کر کے ہم فری کر سکتے ہیں غربت سے, ہے نا, پاورٹی ہم کہہ رہے ہیں. چلو یہ انسانیت کو کیا فائدہ دیں گے ایک سیکنڈری فیز, لیکن فرسٹ فیز میں ایٹ لیسٹ مسلم کمیونٹی تو فائدہ اٹھائے. لیکن بہرحال یہ سوچ نہیں آ رہی ہے, تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اپنے خرچوں پہ ذرا نظر ڈالیں, سیکنڈ تھاٹ دیں, چاہے عبادت کا معاملہ ہو, چاہے کوئی بھی چیز کا معاملہ ہو, سیکنڈ تھاٹ دے. شادی بیاہ کا معاملہ ہو, سیکنڈ تھاٹ دے, اور کوشش کرے اس میں سے نکالے, اس میں سے بچائے, دھیرے دھیرے کر کے وہ کرے. اور کچھ جگہ جہاں شادی بیاہ کی آپ نے بات کی تو وہ تو اسراف ہی ہے, میں سمجھتا ہوں. شادی بیاہ میں کیا خرچ ہے جو ہونا چاہیے, 2-3 خرچ ہے جو ویلڈ خرچ ہے. پہلا مہر, سب سے ویلڈ خرچ, جو سب سے بڑا ادھار ہے, جو زندگی بھر مجھے اور آپ کو کبھی دینا بھی نہیں. ادھار ادھار ادھار, مر گئے, مرنے کے بعد بیوہ کو لا کے بولے معاف کر دو, وہ بھی بولتی زندگی بھر نہیں دی, آپ کیا دیں گے, جب معاف کر دی, چل ہو گیا. دوسرا خرچ ہے بیوی کا خرچہ اٹھانا, نانو نفقہ جس کو بولتے ہیں, مطلب اس کا خرچ اٹھانا, اس کے بچوں کا, یہ دوسرا ہے. تیسرا شادی کر رہا ہے اور گھر اب الگ بنا رہا ہے یا روم الگ بنا رہا ہے, تو چیزیں لینا پڑیں گی نا اس کو. یہ ویلڈ خرچوں میں ہم گن سکتے ہیں, بس یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا کیا خرچے ہیں وہ تمام کے تمام اسراف میں ہی ہیں. وہ تو مطلب عمرہ اور حج تو سمجھ میں آ رہا, پھر بھی نفل عبادت یہ تو مکمل اسراف ہے, جس کے اندر حج اور عمرہ کا تو بہت کم خرچ آپ نے بتایا, اس میں بلینز جا رہا ہے ہر سال سے, ایک شہر سے. اور پورے ہندوستان ملک میں 23 کروڑ میں سے اگر 30% لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو وہ 30% آبادی کتنی ہوں گی, 7.5 کروڑ. اس کو ضرب دیجیے ایٹ لیسٹ 1 لاکھ سے منیمم. کوئی 50 بھی کرتا ہے, کروڑ کرتا ہے, تو کوئی 50,000 کرتا ہے منیمم, تو کتنے بلین یا ٹریلین انڈین روپیز ہوں گے, اس کا حساب لگا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت سوچ کی ضرورت ہے. اگر ہر آدمی مطمئن ہو جائے میرے پاس ہے تو میں کر رہا ہوں, تو میں نے اس لیے بار بار کہا میرے پاس ہے, میں خرچ کر سکتا ہوں, اللہ نے دے رکھا ہے, لیکن یہ سوچوں کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے اپنی لائف سٹائل کو انکریز کریں. لائف سٹائل بھی اچھا رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ ایک صحابی نے پوچھا نا اچھے جوتے پہنو, اچھا کوڑا تک چاہیے تھا ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل تو رکھ سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں یہ خیال رکھیے وہ صحابی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خرچ کر رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ دینی پورا بند, پوری زندگی صرف دنیا 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 سنوارنے میں لگا دیں. تو لہٰذا اگر ہم پلان کریں انشاءاللہ ہم